بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، اہم واقعات اور سب سے اہم جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ خیبر پختونخوا نے افغانستان میں کنڑ میں جو زلزلہ آیا ہے جس میں تقریباً 1000 سے زیادہ افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور کافی گاؤں جو ہے بلکہ ضلع جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کی طرف سے 35 ٹرکوں کا ایک قافلہ کیا ہے. اس میں کیا کیا ہے اس پہ بات کریں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف سے جو کنسائنمنٹ جانا تھا، جو امداد جانی تھی، وہ ابھی تک سٹرک ہے کیونکہ طالبان نے ریفیوز کیا ہے. اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد سے انکار کیوں اور خیبر پختونخوا سے جو امداد جا رہی ہے اس کو بلے بلے یعنی خوشی سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی جو ایک بڑا اندوہناک واقعہ ہوا ہے وہ کل کوئٹہ میں جو عطا اللہ خان مینگل صاحب کی جو چوتھی برسی تھی اور برسی کے حوالے سے پروگرام تھا جو کوئٹہ میں اس وہاں پہ سریاب روڈ پہ جو جلسہ تھا وہ ختم ہوا اور اس میں جو تھے اہم شخصیات بلوچستان کے، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب، عطا اللہ مینگل، اختر جان مینگل صاحب اور دیگر جو بلوچ اور پشتون نیشنلسٹ تھے وہ سب موجود تھے. اللہ کا یہ شکر ہے کہ وہ ان میں بال بال بچ گئے ہیں. اب یہ دھماکہ کس نے کیا، یہ خود کش حملہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیا یہ بلوچ BLA کا کی ہے یا TTP کا ہے یا کسی اور نے کیا ہے اور لوگ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے. کورم میں جو حالات نارمل ہو چکے تھے وہاں پہ ایک گاڑی پہ حملہ ہوا ہے اور اس میں 6 اہل سنہ کے افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. پاڑا چمکنی سے کوہاٹ یہ لوگ آ رہے تھے تو اس پہ بات کریں گے. تربت میں جو کچ ضلع ہے، کچ ضلع میں جو ہے وہاں پہ بلیدہ میں ایک سیکیورٹی فورسز کے گاڑی پہ حملہ ہوا ہے جس میں 5 سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ شہید اور 4 زخمی ہوئے. اسی طرح بنو میں جو خود کو حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کل میں اگر کہہ رہا تھا کہ یہ انٹیلیجنس کی نالائقی ہے تو کیسی ہے، کیونکہ ایک دن پہلے پتا تھا کہ اس جگہ پہ حملہ ہوگا، ایک گاڑی ہوگی اور گاڑی کے پیچھے جو ہے اس میں اتنے دہشت گرد یا شدت پسند ہوں گے جو کہ پھر گن اٹیک جو ہے یعنی پھر وہ فائرنگ کریں گے اور اندر جا کے وہ لڑائی پچڈ فائٹنگ کریں گے. تو اس پہ بات کریں گے کہ یہ جب پتہ تھا تو پھر اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا گیا. پہلے آتے ہیں یہ جو بلکہ پہلے میں چاہتا ہوں کہ کوئٹہ کا جو واقعہ ہوا ہے جس میں اہم شخصیات اور اللہ نہ کرے میرے خیال میں یہ بہت بڑی بچت ہوئی ہے کہ اس میں محمود خان اچکزئی صاحب یا اختر جان مینگل صاحب یا دیگر جو بلوچ نیشنلسٹ تھے وہ اس جلسے میں موجود تھے، کیونکہ یہ بلوچ نیشنلسٹ رہنما عطا اللہ خان مینگل صاحب کی چوتھی برسی تھی. اسی حوالے سے یہ پروگرام ہو رہا تھا. خود کش بمبار یہ اچھا ہوا کہ وہ کافی لیٹ وہاں تک، کیونکہ جب وہ پہنچا اور وہ پارکنگ ایریا میں آیا اس وقت جلسہ ختم ہو چکا تھا اور لوگ واپس جا رہے تھے. تو جب اختر جان مینگل صاحب نکل گئے، محمود اچکزئی صاحب نکل گئے اور دیگر نکل گئے تو پارکنگ میں یہ حملہ یہ وہاں پہ، کیونکہ اس نے تو اپنے آپ کو بلاسٹ کرنا تھا تو وہ پارکنگ میں وہ بلاسٹ ہوا ہے اس کی، اور اس میں تقریباً 13 جو بے گناہ افراد ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو چکے ہیں، گاڑیوں کو نقصان پہنچے. ابھی یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی حالات بدقسمتی سے خراب ہے، لیکن جب جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے کتنے انتظامات کیے گئے ہوں گے، پہلے سے اجازت دی گئی ہے، تو یہ کس نے کیا ہے؟ اور ظاہری بات ہے بلوچستان میں بھی خاص کر جو شخصیات ہے اختر جان مینگل صاحب یا محمود خان اچکزئی صاحب یا دیگر بلوچ اور پشتون نیشنلسٹ پہلے سے یہ ریاست سے جو ہے یہ ان کا گلہ ہے، کیونکہ ریاست ایک سائڈ پہ تو اگر بلوچ پشتونوں کے حقوق کی بات ہے وہاں پہ، اور ساتھ ہی جو ان کی سیاسی اور جو وسائل پہ جو اختیار ہے یہ ایک بڑا ایشو ہے. تو بلوچستان میں پہلے سے انسرجنسی چل رہی ہے، بلوچستان میں پہلے سے سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، اہم شخصیات پہ حملے ہو رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا ایک پروٹیکٹڈ ایریا کوئٹہ میں ہائیلی جس کو محفوظ بنایا گیا ہے اور بڑی تعداد میں پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی موجودگی میں ایک خودکش بمبار جو ہے اندر جا کے، مطلب یہ کہ جلسہ کے ایریا میں اندر جا کے وہ وہاں پہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ ڈیفینیٹلی جو بعض ایسے اکاؤنٹس ہیں جس پہ ریاست پہ
الزام لگائے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی فیلئر ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ریاست نے خود جو ہے یہ کہ ریاست کبھی ایسی کارروائیاں کرتی بھی نہیں ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ریاست کی ناکامی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ریاست کا کام ہے لوگوں کی جان اور مال اس کو پروٹیکٹ کرنا۔ یہاں پہ ریاست جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکا ہے کہ اتنے تعداد میں لوگ آ گئے ہیں، اس میں سیاسی مشران ہے، سماجی مشران ہے، حکومتی لوگ ہے، اور اس کو ریاست پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے یہ بہت بڑا کرم کیا ہے کہ اس میں جو ہمارے سیاسی رہنما، اہم سیاسی رہنما جن کا نام میں نے لیا ہے، وہ بچ گئے ہیں۔ اسی طرح یہ کورم والا جو ہے، کل پرسوں آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ سیکیورٹی اداروں کی طرف سے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے ہم بڑی باتیں یہی کر رہے تھے کہ کورم مکمل طور پر اس میں امن آیا ہے، سارے راستے جو ہے وہ محفوظ ہو چکے ہیں، اور یہ 3 سال کی محنت کے بعد ہم نے آج یہ دن دیکھا ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنہ جو ہے وہ خوشی خوشی سے رہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں مسئلہ نہ اہل تشیع کا ہے نہ اہل سنہ کا ہے، مسئلہ کہیں اور ہے، کیونکہ جب امن قائم ہوا تو یہ کس نے، یہ جو مین روٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ کوہاٹ کورم یہ جو روٹ ہے، جو مین شاہراہ ہے، اس میں پاڑا چمکنی کے قریب جو ہے، یا پاڑا چمکنی میں 4 مسلح افراد نے جو ہے گاڑی پہ حملہ کیا ہے، اور جس میں 6 بے گناہ لوگ جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کل میں آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، جس میں اس نے کہا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو محنت سے، یہ جو خطرہ ہے، اس سے جو ہے ہم چھٹکارا حاصل کر سکے۔ تو اس پہ جو ہے یہ ایک بڑا ایک ہے دا سیم پیٹرن اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کچ ضلع ہے بلوچستان میں، وہاں پہ سیکیورٹی گاڑی جو ہے اس کو IED بلاسٹ کے ذریعے جو ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا، اس میں بھی 5 ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، 4 جو ہے وہ شدید زخمی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک یہ پورا خطہ جو ہے اس وقت بدامنی کی زد میں ہے۔ ہم نے دیکھا بنو میں جو واقعہ ہوا ہے کہ بنو میں جس طرح کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ سیکیورٹی انٹیلیجنس اداروں کی نااہلی ہے کہ کیسے ایک گاڑی پہنچ جاتی ہے، لیکن کل میں نے جو انٹیلیجنس رپورٹ دیکھی اس کے مطابق پہلے بتایا گیا تھا کہ اسی طرح بارود سے لدی ہوئی گاڑی جو ہے، بھری ہوئی گاڑی جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ کینٹ ہے اور یا FC ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو اب اتنا تو کینٹ میرے خیال میں اس کو تو پروٹیکٹ تو کیا جا سکتا تھا اگر پہلے سے انٹیلیجنس تھے، یا تو انٹیلیجنس کو لائٹ لیا گیا ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں نے یا پولیس نے، کہ اس نے وہ تیاری نہیں کی تھی کہ یہ گاڑی پھر آپ اپنی ٹارگٹ تک پہنچی کینٹ میں اور دیوار کے ساتھ ٹکرائی، اور وہ جو ان کے پیچھے جو 6-7 شدت پسند تھے وہ پریمیسز کے اندر، یعنی وہ جو قلعہ ہے یا جو لائنز ہے، FC لائنز، فرنٹیئر کورز لائنز جو ہے، وہ وہاں پہ انٹر ہونے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو جب اتنے انٹیلیجنس آپ کے پاس کنفرم انٹیلیجنس تھے کہ یہ بندہ گاڑی چلا رہا ہے، یہ اس بندہ سوسائڈ بومر ہے، اور اتنے لوگ جو ہے ان کے پیچھے آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری سیکیورٹی اداروں سے، یا ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ جب وہ حملہ ہو گیا اس کے بعد پولیس نے اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اور 6 کے 6 جو شدت پسند تھے ان کو ہلاک کیا ہے۔ لیکن یہاں تک کہ حالات پہنچے کیسے، یہ میرے خیال میں اس پہ سوال بنتا ہے کہ ہم یہ سوالات اٹھائے کہ جب انٹیلیجنس نے اپنا کام کر دیا، میں یہاں پہ جو کل میں نے تو کہا تھا کہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ انٹیلیجنس نے تو 1-2 دن پہلے بتایا تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور جب ہو رہا ہے تو وائی ناٹ اٹ واز جو ہے اسٹاپ، اس کو اسٹاپ کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ تو اس پہ میرے خیال میں ہمیں جو ہے تھوڑا سا ہمارے اداروں کو، سیکیورٹی اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں جو بھی انٹیلیجنس ہوتا ہے اس کو لائٹ نہیں لینی چاہیے، اور پھر کینٹ کو پروٹیکٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی وہ نہ ہوتا، لیکن تھوڑی سی اگر ہم اس کو سیریس لیتے تو یہ بنو کا، اور بنو کے ساتھ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ہوا، مطلب ہے کہ آپ تسلسل دیکھیں، بنو میں ہوا، بنو میں کوئٹہ میں ہوا، کوئٹہ سے ادھر پاڑا چنار میں ہوا، یہ جو ہے وہاں پہ جو ہے وزیرستان میں ڈرون سٹرائک ہوا ہے۔ ابھی ڈرون سٹرائک کس نے کیا ہے یہ بھی کنفیوژن ہے، سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کوئی ایسی بیان نہیں آئی ہے کہ یہ اس نے کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شدت پسندوں نے کیا ہو، کیونکہ حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ ان کے پاس بھی ابھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی ڈرون ہے، TTK کے پاس بھی ڈرون ہے، کیونکہ افغانستان کی جو مارکیٹ ہے اس میں اس وقت ہر ایک چیز اویلیبل ہے۔ باجوڑ میں صورتحال جو ہے
تقریباً وہی ہے اور اس پہ بات کر لیں گے. لیکن آتے ہیں یہ جو زلزلہ آیا ہے بلوچستان میں کنڑ میں، اس میں جو کنڑ میں جو ضلع متاثر ہوئے ہیں اس میں نور گل ضلع ہے، چوکے ہیں، چپا ہے، پیچ درہ ہے، وٹ پور ہے اور سعد آباد. مطلب یہ کہ مین جو کنڑ کا جو کیپٹل ہے یہ اضلاع متاثر ہوئے، شدید متاثر ہوئے. 5412 گھر جو ہے، بلکہ کہ بہت زیادہ ہے تعداد، 5412 گھر جو ہے وہ مکمل تباہ ہو چکے ہیں. 3124 یہ میں آپ کو آفیشیل فگر دے رہا ہوں، 3124 جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں اور 1411 لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے، اس میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہے. تو ایک بہت بڑی آفت ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہے افغانوں پہ. پہلے سے حالات ایسے ہیں افغانستان میں کہ جنگ اور بدامنی اور یہ انٹرنل وارز وغیرہ کی وجہ سے حالات بہت خراب ہے، اور اوپر سے یہ قدرتی آفات جو ہے یہ بھی اپنا وہ اپنا حصہ وصول کر رہی ہیں. مطلب ٹال ٹیکنگ دا ٹالز فرام دا پور افغان. لیکن اس میں خیبر پختونخوا آج سے 2-3 دن پہلے مرکزی حکومت نے یعنی اسحاق ڈار صاحب نے اور ساتھ ہی جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب نے، اس نے متعلقہ حکام کو امیر خان متقی صاحب سے اور جلال الدین حقانی سراج الدین حقانی صاحب سے بات کی کہ پاکستان سامان تیار ہے، انڈی میں کی طرف سے، الخدمت کی طرف سے ساری چیزیں تیار ہے حکومت کی طرف سے، اب ہم اس کو بیچ رہے ہیں تو کیا کریں. لیکن یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ 2023 میں جو زلزلہ آیا تھا جس میں ہرات میں زیادہ علاقے جو ہے اس کو متاثر کیا تھا، اور اس زلزلے میں جب پاکستان نے اس وقت اسی طرح سامان اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تیار کر دی اور یہی تھا کہ وہ بیچنا تھا، تو طالبان نے اس کو کلیئرنس نہیں دیا اور اس سے انکار کر دیا پاکستانی سامان. اور اس وقت یہ جو تھے ہمارے ساتھ کاکڑ صاحب جو تھے وہ انور الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم تھے. تو اب کیا ہو رہا ہے، ابھی تک جو ہے انڈیا نے وہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے، چائنیز کی طرف سے ایکسیپٹ کیا گیا ہے، لیکن پاکستان کی سامان ابھی بھی جو ہے وہ چکلالہ ایئر بیس پہ پڑی ہوئی ہے. جب اس کا بلاوا آ جائے کہ ہاں جی ہم جہاز کو کلیئرنس دیتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کی طرف سے 35 ٹرکوں کا جو قافلہ ہے وہ آلریڈی افغان حکام نے ریسیو کیا ہے. 35 ٹرکوں میں جو ہے 2 ٹرک جو ہے وہ ادویات، اسپیشلی ایمرجنسی کے ادویات جو ہے اس سے بھرے پڑے ہیں. 500 کے قریب ونٹرائز ٹینٹ سے، مطلب ہے کہ سردی میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ ٹینٹ سے، 500 جو ہے فیملی سائز بڑے ٹینٹ سے جس میں پورا 10-15 لوگوں کی فیملی جو ہے اس میں آ سکتی ہے. 1000 ترپال ہے اس میں، 1500 کے قریب گدے ہیں اور 3000 تکیے اور اس میں شامل ہے، 1500 رضائیاں ہیں. مطلب یہ کہ تقریباً 1500-2000 لوگوں کے لیے جو ہے رضائیاں، تکیے اور گدے اس میں شامل ہے. 500 اس میں کمبل بھی ہے. تو اب یہ سوال آتا ہے کہ اگر یہ بہتر ہوتا کہ خیبر پختونخوا حکومت اور مرکز جو ہے اکٹھے جو ہے یہ سامان بیچتے، لیکن مرکز سے ابھی تک جو ہے طالبان نے اس کو ایکسیپٹ کرنے، بلکہ مرکز نے یہ کہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ہم وہ سامان بھیجیں جو آپ کو ضرورت ہو، بجائے اس کے کہ ہم بھی ادھر سے ٹرک بھر لے، کسی میں کپڑے ڈالے، کسی میں خوراک ڈالے، کسی میں ادویات ڈالے، کسی میں کمبل، کسی میں ٹینٹس وغیرہ. آپ کو جو ضرورت ہے افغانستان میں، لوگوں کو جو ضرورت ہے وہ لسٹ ہمیں بھیجیں تو وہ ہم بھیجیں گے. طالبان نے ابھی تک وہ لسٹ نہیں بھیجی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی طرف سے جو ہے وہ 35 ٹرکوں کا قافلہ گیا ہے. ابھی اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ افغان طالبان ابھی بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو ماضی میں افغان حکومتوں نے کیا، کیونکہ اس سے شاید ان کا تھوڑا سا تو ان کے جو اندر ہے اس کو تو تسکین مل جائے گی، لیکن عام افغانوں کے لیے یہ بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی افغانستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی یا اس کی سیکیورٹی کے جو حالات ہیں. کیونکہ یہ رویہ جو ہے نا، اس رویے کی وجہ سے نہ صرف پاکستان ناراض ہو گیا، ایک وقت تھا کہ پاکستان میں 56% لوگ جو تھے یہ افغان حکومت کی اپروول ریٹ تھی طالبان کی، آج وہ 3% سے بھی کم آ گئی ہے. مطلب ہے کہ اتنے ان پاپولر ہو رہے ہیں ڈیوٹیز پالیسی. ایران بھی ناراض ہے، تاجکستان، ازبکستان بھی ناراض ہے، چین بھی ناراض ہے، وہاں سے سعودی عرب اور UAE بھی، القاعدہ کی زیادہ تر جو ملیٹنٹس ہے وہ یا سعودیز ہے یا متحدہ عرب اماراتی ہے، تو ان کی وجہ سے وہ بھی ناراض ہے. اور اس میں اوپر سے قدرتی آفات بھی آ رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ اس وقت افغانوں کو میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آگے آنا چاہیے. اور اسپیشلی یہ جو 5000 گھر جو ہے یہ جو تباہ ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا
بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں سیاست سے نکل جانا، 5400 گھر تباہ ہوئے، سیاست سے بالا تر ہو کر ہمیں ان لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی۔